شہدائے ملت جعفریہ کو یاد کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلوات على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک محمد والا بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دیں۔ قرآن مجید کی بہت ہی معروف اور مشہور آیت جس میں پروردگار عالم اجر رسالت کا حکم ادا کر رہا ہے کہ فرمایا اگر کوئی مزدور آپ کے گھر میں مزدوری کرے، مزدور کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت ادا کی جائے۔ اگر مزدور نے آپ کے گھر کی دیواریں بنائیں اور آپ نے اس کی اجرت ادا نہ کی تو اس گھر میں نماز پڑھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر مزدور نے امام بارگاہ بنایا اور آپ نے اس کی اجرت ادا نہیں کی تو یہاں مجلس پڑھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ جب تک اجرت ادا نہ کی جائے تب تک عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ ایک عام مزدور کی بات ہو رہی ہے جو مزدوری کرے اور اس کی اجرت نہ دی جائے۔ کائنات کا سب سے بڑا رسول جس نے اس دنیا کے مسلمانوں کے لیے محنتیں کی، دین خدا کے لیے مزدوری کی، اور اگر مسلمان اس کی اجرت ادا نہ کرے تو اس کی نماز کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس کا روزہ کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ یعنی آج اگر تو سجدہ کر رہا ہے یہ تیرے اوپر کس کا احسان ہے؟ مصطفیٰ کا احسان ہے۔ آج اگر تو حج کر رہا ہے یہ کس کا احسان ہے؟ مصطفیٰ کا احسان ہے۔ آج اگر تیرے گھر میں حیا ہے، عزت ہے، غیرت ہے، یہ کس کا احسان ہے؟ مصطفیٰ کا احسان ہے۔ آج اگر تیرے گھر میں بیٹیوں کی عزت ہے یہ کس کا احسان ہے؟ مصطفیٰ کا احسان ہے۔ آج اگر تیرے سامنے دو پانی رکھے جائیں اور تو یہ تمیز کر پاتا ہے کہ یہ پانی نجس ہے، یہ پانی پاک ہے، یہ نجاست و طہارت کا تصور تجھے کس نے دیا؟ مصطفیٰ نے دیا۔ آج اگر حلال و حرام رشتوں کی تمیز کر پاتا ہے یہ احسان کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا احسان ہے۔ تبھی سیدان عربوں کو کہا تھا کہ وہ وقت یاد کرو کہ تم مکے کی گلیوں میں گڑھوں میں کھڑے ہوئے نجس پانی کو پیا کرتے تھے، یہ میرے بابا تھے جس نے تجھے بتایا کہ طہارت کیا ہوتی ہے، نجاست کیا ہوتی ہے۔ تجھے تو یہ شعور بھی نہیں تھا، تجھے تو ادراک بھی نہیں تھا کہ تم برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے، میرے بابا نے تجھے لباس پہنا سکھایا، تم بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، میرے بابا نے تجھے بتایا کہ بیٹیوں کی عزت کیا ہوتی ہے، تم اپنی جبینوں کو پتھروں کے سامنے جھکاتے تھے، میرے بابا نے تجھے بتایا کہ جبیں ہر غیرے کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں ہے، یہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنے کے لیے کس کا احسان ہے؟ مصطفیٰ کا احسان ہے۔ ذرا چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ آج اگر تمیز ہے بہن اور بھائی کے درمیان، آج اگر حلال و حرام رشتوں کی تمیز ہے یہ احسان کس کا تھا؟ یہ مصطفیٰ کا احسان تھا۔ اگر مسلمان آج عرب کی تاریخ اٹھا کر پڑھے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ عربوں کی تاریخ اتنی اچھی نہیں ہے۔ عرب مہینوں مہینوں گزر جاتے تھے، نہانے کا تصور نہیں تھا، اور وہ عرب جو مہینوں نہاتے نہیں تھے رسول نے انہیں دن میں 5 مرتبہ وضو کا پابند بنایا۔ اتنے غسل رکھ دیے، کبھی غسل جمعہ، کبھی غسل استغفار، کبھی غسل جنابت، کبھی غسل نشاط، کبھی غسل حاجت، اتنے غسل رکھ دیے کہ ان کو نہانا پڑ گیا۔ صفائی کا تصور کس نے دیا؟ رسول نے دیا۔ یہ تمیز و اخلاق و نجاست و طہارت کس نے سکھائی؟ نبی نے سکھائی۔ اب وہی رسول اپنی مزدوری کا اجر چاہتا ہے جس نے سب کچھ سکھایا۔ یعنی آج جس طرح مسلمان پر نماز واجب ہے، حج واجب ہے، روزہ واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، اسی طرح ایک اور چیز
واجب ہے جس کو کہا جاتا ہے مودت فی القربہ۔ بالکل اسی طرح جس طرح نماز واجب ہے، مودت بھی اللہ نے کیا کی؟ ہر مسلمان پہ واجب کی۔ اگر مودت نہیں ہے تو نماز کا فائدہ نہیں ہے، اگر مودت نہیں ہے تو حج کا فائدہ نہیں ہے۔ یعنی دل میں مودت نہ ہو یہ سجدہ کرے، سجدے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دل میں مودت نہ ہو یہ طواف کعبہ کرے، طواف کعبہ کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، کہا ہے مسلمانوں یہ بتاؤ میں نے تجھے سجدہ کرنا سکھایا، میں نے تجھے رب وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا سکھائی، میں نے تجھے رشتوں کی تمیز سکھائی، میں نے طہارت و نجاست کا فلسفہ بتایا، میں نے قرآن تمہاری خدمت میں لا کر رکھ لیا، اب یہ بتا میں اجر چاہتا ہوں۔ کہنے لگے حبیب خدا ہم تجھے کیا عطا کریں؟ کسی نے کہا دولت دینے کے لیے تیار ہوں، کسی نے کہا میری کھجوروں کی فصلیں کھڑی ہیں وہ سب آپ کے لیے قربان ہے، کسی نے کہا یا رسول اللہ جان مانگو تو جان دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اللہ کی آواز آئی حبیب کہہ دے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس ایک چیز چاہیے کہ میری قربا سے میری آل سے مودت کرو تو اجر رسالت ادا ہو جاتا ہے۔ اب سمپل سا جواب آپ کی خدمت میں۔ حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، حسین بادشاہ۔ ہم پتہ نہیں اتنی بڑی بڑی بحثوں میں کیوں پڑھتے ہیں کہ مولانا ہم سے سوال کیا جاتا ہے یہ بار بار مجلسیں کیوں ہوتی ہیں یا مجلسوں میں کیوں جاتے ہو؟ تو سمپل سے جواب دیا کرو میں مجلس میں نہیں جا رہا، میں اجر رسالت ادا کرتا ہوں۔ مجلس اجر رسالت ہے، زیارت امام حسین اجر رسالت ہے کہ میری آل سے کیا کرو؟ مودت کرو، محبت کرو۔ محبت کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ کہتے نہیں غم ہمیں بھی ہے لیکن ہم ماتم نہیں کرتے، غم ہمارے اندر بھی ہے لیکن ہم عزاداری نہیں کرتے۔ اکثر یہ جواب آپ کو سننے میں ملتا ہے، نہیں محبت تو ہمارے اندر بھی ہے لیکن ہم مجلس جشن نہیں کرتے۔ بھائی مسلمان کے دل میں اگر مصطفیٰ کی محبت ہے تبھی میلاد رسول ہے۔ میلاد رسول کی محفل کیوں ہوتی؟ جیسے تو وہابی بھی کہتے ہیں ہمیں بھی رسول سے محبت ہے لیکن ہم میلاد رسول نہیں مناتے، تو اہل سنت کیا کہتے ہیں وہابیوں کو کہ اگر محبت ہے تو محبت کا اظہار بھی تو ہو، بغیر اظہار کی محبت نہیں ہوتی۔ آپ اپنے بابا سے کہیں مجھے آپ سے بڑا پیار ہے لیکن اس کے لیے کچھ کرو ہی نہیں۔ بیٹی ماں کو بولے مجھے آپ سے بڑا پیار ہے لیکن اٹھ کے 4 برتن بھی ماں کے لیے نہ دھوئے تو ماں کہے گی یہ کیسی محبت ہے؟ ایسی محبت جو دل میں پڑی رہے اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ محبت اظہار مانگتی ہے۔ اگر رسول سے محبت ہے، اس کی آل سے محبت ہے تو محبت کا تقاضا ہے کہ ان کی خوشیوں میں خوش ہوا جائے، ان کے غم میں غمگین ہوا جائے۔ اب آپ اپنے والد کو بولیں کہ بابا آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں لیکن وہ جو ہمارا پڑوسی ہے نا جو دن رات آپ کو گالیاں دیتا ہے اس سے بھی بڑا پیار کرتا ہوں، تو باپ بولے گا لعنت ہے تیری محبت پہ، یہ کیسی محبت ہے جو مجھے گالیاں دے اس سے بھی پیار اور مجھ سے بھی پیار؟ تو اگر مجھ سے پیار ہے میرے دشمن سے پیار نہیں ہو سکتا۔ یہ ممکن نہیں کوئی علی سے محبت کرے پھر علی کے دشمن سے بھی محبت کرے۔ محبت تقاضا مانگتی ہے، اگر بیٹے سے محبت ہے اس کے دشمن سے نہیں، اگر باپ سے محبت ہے اس کے دشمن سے نہیں۔ اب یہ ممکن نہیں کہ بندہ محمد سے بھی محبت کرے اور ابو جہل سے بھی محبت کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تبت یدا ابی لہب، اگر محمد سے محبت ہے تو ابو لہب سے محبت نہیں ہو سکتی، اگر محمد سے محبت ہے ابو جہل سے محبت نہیں ہو سکتی، اگر محمد سے محبت ہے اس کے دشمن سے محبت نہیں ہو سکتی۔ بالکل اسی طرح اگر علی اور آل علی سے محبت ہے تو قطعاً اس کے دشمن سے محبت نہیں ہو سکتی۔ جو 70 سال ممبروں سے علی کو برا بھلا کہے، بولا جائے شیعہ اس سے بھی محبت کرے، کر ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ خلاف فطرت ہے۔
یعنی آپ ایک ایسی چیز کا تقاضا کرو جو انسانی فطرت کے خلاف ہے. یہ بالکل ایسا ہے کوئی آپ کے باپ کو برا بھلا کہے اور دنیا بولے اس سے بھی محبت کرو اور اپنے والد سے محبت کرو، یہ خلاف محبت ہے. تو رسول نے ایک چیز کا تقاضا کیا، قل لا اسألکم، یہ قرآن کی آیت ہے، حدیث و روایت نہیں ہے، کہ حبیب کہہ دے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس کیا چاہیے؟ اپنی قربا سے مودت چاہیے. ایک تو ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ دین تھا عربی میں، اور ہم تک ذاکروں نے، خطیبوں نے، مولویوں نے الفاظ کے ذریعے دین پہنچایا. الفاظ کا ذخیرہ ہمارے ذہنوں میں بڑا محدود ہے. مثلا لفظ امام ہے تو ہم سمجھنے لگے کہ امام کا مطلب صرف یہ ہے کہ امام علی ہوتا ہے، امام حسن ہوتا ہے، امام حسین ہوتا ہے. حالانکہ پیش امام بھی امام ہوتا ہے، امام جماعت بھی امام ہوتا ہے. عربی کا ایک لفظ ہے. امام اسے بولتے ہیں جو آگے چلے، مأموم اسے بولتے ہیں جو پیچھے کھڑا ہو. اب آگے چلنے والے علی بھی ہو سکتے ہیں، آگے چلنے والا آپ کا والد بھی ہو سکتا ہے. بیوی کا امام کون ہے؟ شوہر ہے. اولاد کے لیے امام کون ہے؟ باپ ہے. مسجد میں امام کون ہے؟ مولوی ہے. جو بھی آگے چلے اسے امام بولا جاتا ہے. الفاظ کا جب تصورات کو محدود کیا جاتا ہے نا، پھر لوگوں میں بڑے بڑے اختلافات جنم لیتے ہیں، کیونکہ ہم لفظوں کو صحیح طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں. یہاں پر بھی فرمایا کہ کہہ دے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس یہ ہے کہ میری آل سے مودت کرو. یہ نہیں کہ محبت کرو، مودت کرو. اور ہم یہ سمجھنے لگے کہ بھائی ہم آل رسول سے محبت کرتے ہیں تو ہم نے حق کیا کر دیا؟ ادا کر دیا. حالانکہ انہوں نے سوال محبت نہیں، سوال مودت کیا ہے. مودت میں اور محبت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. حالانکہ عربی میں لفظ محبت موجود ہے. مثلا حب الحسین یجمعنا، حسین کی محبت ہمیں جمع کرتی ہے. یا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو محمد اور آل محمد کی محبت میں جان دے وہ گویا شہید ہو کر دنیا سے چلا جاتا ہے. عربی میں لفظ حب بھی ہے، لیکن رسول نے یہ نہیں کہا کہ میری آل سے محبت کرو، میری آل سے مودت کرو. مودت ایک بہت اعلیٰ ترین درجہ ہے. کبھی بھی اس چیز پہ فخر نہ کرنا کہ مجھے آل رسول سے محبت ہے. فخر کرنا مودت پر. اگر تو علی اور آل علی سے محبت کر رہا ہے، اس میں تیرا کمال نہیں، یہ کمال بھی علی کا ہے. ثابت کروں گا اس میں. بھائی ہندو بھی آل رسول سے محبت کرتے ہیں. گاندھی نے بھی مولا حسین کی فضیلت میں قصیدے پڑھے. مسیحی ہے، نام ہے جارج جرداق، اس نے کتاب لکھی علی بن ابی طالب کی فضیلت میں. مسیحی کرسچن ہے لیکن فضیلت آل رسول میں کتاب لکھتا ہے. تو اگر کوئی آل رسول سے محبت کرے یہ کمال نہیں ہے، کیونکہ وہ ہیں ہی ایسے. یعنی یہ بالکل ایسے ہے کہ بندہ بڑا فخر کر کے ناز کر کے اور بولے کہ مولانا یہ گلاب کے پھول ہیں نا مجھے بڑے پسند ہیں. میں کہوں گا یہ کون سی بڑی بات ہے، سارے گاؤں والوں کو پسند ہے. کوئی ہے جس کو گلاب اچھا نہ لگے؟ اگر تجھے گلاب اچھا نہیں لگتا تو مسئلہ تجھ میں ہے، گلاب میں نہیں ہے. گلاب تو ہے ہی اچھا. دوسری چیز، اس مجمع میں کوئی بندہ ایسا ہے جسے کنجوس اچھا لگتا ہو؟ آپ کنجوس ضرور ہوں گے پر کنجوس کبھی اچھا نہیں لگے گا. بندہ خود کنجوس ہونا کہتے ہیں اگلا میرے ساتھ سخی ہو. میں بھلے کنجوسی کروں لیکن اگلا میرے حق میں کیا کرے؟ سخاوت کرے. کہ مولا فرماتے کنجوس نہ علی کو اچھا لگتا ہے نہ بیوی کو اچھا لگتا ہے. کنجوس کبھی علی والا نہیں ہوتا. اس مجمع میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جسے کنجوس اچھا لگے، لیکن اس مجمع میں کوئی ایسا ہے جسے سخی اچھا نہ لگے. ہر بندے کو سخی اچھا لگتا ہے. اب اس میں سخی کا کمال ہے، آپ کا کمال نہیں ہے. سخی سخی بنا تبھی آپ کو اچھا لگتا ہے. اللہ نے آپ کی فطرت ایسی بنائی ہے جہاں آپ کو کمال نظر آتا ہے آپ عاشق کمال بن جاتے ہو. ہر بندے کو حسن اچھا لگتا ہے، ہر بندے کو سخاوت اچھی لگتی ہے، ہر بندے کو ظلم برا لگتا ہے، ہر بندے کو انصاف و عدالت اچھی لگتی ہے. تو خدا نے جب سارے
میں جمع کر دیا تو دنیا عاشق محمد اور آل محمد بن گئی۔ کیا بات ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سخاوت ان کے در پر، کرم ان کے در پر، شہادت ان کے در پر، سجدے ان کے در پر، حسب بہترین، نسب بہترین۔ فرمایا ولادت ہوئی تو اللہ کے گھر میں، شہادت ہوئی تو اللہ کے گھر میں، اور جس مہینے میں شہادت ہوئی وہ مہینہ سارے مہینوں میں افضل، جس رات میں شہادت ہوئی وہ رات ساری راتوں میں افضل، اور جس نماز میں شہادت ہوئی، 5 وقت نماز ہے نا، نماز صبح تمام نمازوں میں افضل، اور نماز کے جس رکن میں شہادت ہوئی سجدہ وہ تمام ارکان سے افضل۔ یہ فضائل ان کے وجود کے فضائل تھے۔ یہ کرونا کے دنوں میں لوگوں میں ایک سائیڈ ایفیکٹ آتا تھا کہ ذائقہ آدمی کا چلا جاتا تھا۔ اب بیوی کھانا بنا کر آئی اور آپ نے کہا کھانے میں نمک نہیں، بیوی نے کہا نمک ڈالا ہے، آپ نے کہا مجھے محسوس نہیں ہو رہا۔ آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، بیوی نے شکایت کی ڈاکٹر صاحب نمک بھی ڈالتی ہوں مرچیں بھی ڈالتی ہوں لیکن یہ کہتا ہے کھانا پھیکا ہے، گھر میں جھگڑا چل رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کیا بولا کہ بھائی کھانے میں نمک کی کمی نہیں ہے، نمک اپنی جگہ ہے، تیرا ذائقہ ختم ہو گیا ہے، تیری فطرت میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اگر کسی کو علی اچھا نہ لگے نا تو مسئلہ علی میں نہیں ہے، اس کی فطرت میں بگاڑ پیدا ہو۔ فطرت جب بندے کی بگڑ جائے اسے نہ محمد اچھا لگتا ہے نہ علی اچھا لگتا ہے، لیکن جس کی فطرت اچھی ہو نا اسے اچھے اچھے لگتے ہیں نا۔ سخی اگر کسی کو اچھا نہ لگے تو سمجھ جائے اس کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ۔ اچھا کبھی سنا ہے کسی بازار میں جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی کس دکان سے سامان لوں، تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ 2 دکان ہیں تو اپنے مومنوں کے، لیکن ان سے نہیں لینا، یہ بڑے کنجوس قسم کے لوگ ہیں۔ وہ دکان ہے ہمارے مخالف کا لیکن بندہ بڑا سخی ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ کہتے ہیں تو ہندو لیکن اخلاق کا بڑا اچھا ہے۔ تو جہاں جہاں اچھائی نظر آتی ہے چاہے اپنا نہ بھی ہو بندہ اس کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی فضیلت اہل بیت تھی کہ دشمن بھی اہل بیت کے فضائل کو بیان کرتا تھا، کیونکہ فضائل اہل بیت ایسے تھے کہ وہ خود کو اپنے لوگوں کو اپنے وجود کے قریب لاتے تھے۔ کس کے ذریعے سے؟ اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی رفتار کے ذریعے سے۔ تبھی رسول نے محبت کا تقاضا نہیں کیا، اللہ کو علم تھا کہ دنیا چاہے نہ چاہے کہ عاشق محمد اور آل محمد بنے گی، کیونکہ محبت کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ جہاں خوشبو آپ کو نظر آئی خوشبو کی تعریف کرو گے، حسین منظر نظر آیا اس کی تعریف کرو گے، سخاوت نظر آئی اس کی تعریف کرو گے۔ اس کا تعلق تیری فطرت سے ہے، فطرت ہر اچھی چیز اور باکمال چیز کو پسند کرتی ہے۔ ہم سے کس چیز کا تقاضا کیا؟ کہا کہ اگر چاہتے ہو تیری نمازیں قبول ہوں، تیرے روزے قبول ہوں، تیری عبادتیں قبول ہوں، تیرے حج و زکوٰۃ قبول ہوں، تو شرط یہ آئے کہ میری مزدوری کی اجرت ادا کرو، اور اجرت یہ آئے کہ میری قربا سے، میری آل سے مودت کرتے ہوئے نظر آنا۔ پوچھا امام سے مولا یہ مودت کیا ہے؟ محبت تو سمجھ میں آتی ہے۔ امام نے فرمایا محبت بیوی سے کرتے ہو، محبت بچوں سے کرتے ہو، محبت مال سے کرتے ہو، محبت اپنے وطن سے کرتے ہو، محبت اپنی زبان سے کرتے ہو، محبت اپنے بدن سے کرتے ہو، محبت اپنے کپڑوں سے کرتے ہو، محبت دنیا میں جتنی چیزیں ہیں کھانے پینے کی ان سے کرتے ہو۔ کہ مولا مودت کیا ہے؟ فرمایا جہاں دنیا کی محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں ساری محبتوں کا اختتام ہو وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو کربلا محبتوں کا میدان نہیں تھا، کربلا مودتوں کا میدان تھا۔ کربلا میں ساری محبتیں قربان ہوئی۔ ایک عورت کو سب سے زیادہ محبت اپنی چادر سے ہوتی ہے، کربلا میں چادر قربان ہوئی۔ ایک باپ کو سب سے زیادہ محبت اپنے کڑیل جمع بیٹے سے ہوتی ہے، کربلا میں حسین نے اکبر کو بھی قربان کیا، بیٹیوں کو قربان کیا، اپنے بدن کو قربان کیا۔ کسی نے کہا مولانا ایک جملے میں
محبت اور مودت۔ میں نے کہا جنہوں نے 18,000 خط لکھے حسین کو، ان کے دلوں میں محبت تھی۔ اگر محبت نہ ہوتی کوئی کوفی حسین کو خط نہ لکھتا، محبت تھی تبھی خط لکھا۔ اگر محبت نہ ہوتی 19,000 لوگ مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت نہ کرتے، محبت تھی تبھی مسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے کہ مولانا پھر مودت کیا ہے؟ میں نے کہا جن کے دلوں میں محبت تھی انہوں نے حسین کو خط لکھے تھے، اور جس کے دل میں مودت تھی اسے حسین نے خط لکھا تھا۔ حبیب ابن مظاہر مودت کا میدان تھا، میں سمیت مار مظہر مودت تھا، مالک اشتر، سلمان فارسی، یہ ساری مودت کے منارے تھے۔ جن کے دلوں میں محبت تھی کبھی مسلم کے پیچھے گئے، پھر اس محبت پہ اپنی جان کی محبت کا غلبہ آیا، مسلم کو چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن جس نے سب کچھ قربان کیا وہ مقام مودت پر ہے۔ اب مجھے 5 لمحوں کے لیے سوچنا کہ میں ابھی تک محبت کے مقام پر ہوں یا مودت کے مقام پر ہوں۔ مودت قربانی مانگتی ہے، جب تک میرے اندر قربانی کا جذبہ نہیں، میں آل رسول سے مودت نہیں کر سکتا۔ ارے جب حسین کربلا میں اکبر کو قربان کر رہے ہیں، زینب اپنے اون محمد کو قربان کر رہی ہیں، حسن اپنے قاسم کو قربان کر رہے ہیں، یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ مودت کا نتیجہ ہے۔ کسی انگریز خاتون نے کہا کہ مجھے کربلا کا واقعہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے مائیں پوری رات جاگتی ہیں کہ میں مرتی ہوں تو مر جاؤں لیکن میرا بچہ بچ جائے۔ باپ اپنی ہر شے قربان کرتا ہے، میرا لال بچ جائے۔ کہ کربلا کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ماں بچے کو کہہ رہی ہے کہ میرے لال کل مجھے شرمندہ نہ کرنا، اپنی جان کو حسین پر قربان کرنا، جبکہ ماں کو یقین ہے یہ بچہ جائے گا واپس نہیں آئے گا۔ ماں کو یقین ہے بغیر زرا کے جا رہا ہے، ماں کو پتا ہے آگے سیر ہے، تلوار اور نیزے ہے، یہ جائے گا تو جسم ٹکڑے ٹکڑے میں بدل جائے گا۔ کہ مجھے نہیں لگتا کربلا کی ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی تھی۔ میں نے کہا سوال انہیں ماؤں سے کرو۔ جب پوچھا گیا نا قاسم کی ماں سے کہ یہ بتا کہ تو اپنے بچے سے محبت نہیں کرتی، تو جواب آیا مجھے قاسم سے محبت ہے پر حسین سے محبت ہے۔ جہاں قربانی کا جذبہ ہو، اب سوال یہ ہے کہ جس کی جتنی قربانی، کہتے ہیں نا ایمان کا پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، 10واں درجہ، یہ درجات کیسے بنتے ہیں؟ قربانی کے نتیجے میں بنتے ہیں۔ میں نے آل رسول پہ، میں نے حسین ابن علی کی طرح دین خدا پہ کیا قربان کیا؟ جس کی قربانی جتنی زیادہ اس کے وجود میں مودت کا احساس اتنا زیادہ۔ الفاظ کو دہرانا بڑا آسان ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ بھائی کہاں ہے کامیاب مسلمان؟ سب نے کہا لا الہ الا اللہ۔ ذلتوں میں مسلمان فقیری مسلمان کریں، انگریزوں سے بھیک مسلمان مانگے، اور نعرہ لگنے لگے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، مولوی اور مفتی مولیں کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہاں ہے کامیابی؟ لفظ کے دہرانے سے کامیابی نہیں ملتی جب تک جذبہ مودت انسان کے وجود میں نہ ہو، جب تک جذبہ قربانی نہ ہو وجود میں۔ یہ کہہ دینا کہ حسین آ جائیے ہم آپ کی مدد کریں گے، امام تو آ جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے تجھے بھی تو قدم بڑھانے پڑتے ہیں نا۔ جب امت نبی کا ساتھ دیتی ہے تو پھر اسلام کا پرچم بلند ہوتا ہے۔ جب امت علی کا ساتھ دے گی، واللہ اگر رسول کے بعد پرچم اسلام اہل بیت کو دیا جاتا، آج مسلمانوں کا کردار بھی دنیا میں بلند ہوتا، رفتار بھی بلند ہوتی، کیونکہ جو علم رسول کے پاس تھا وہی علم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے پاس تھا، لیکن وہ حق دیا نہیں گیا کیونکہ وہ مقام علم پر باعث سے آج دنیا کے پاس علم ہوتا۔ مقصد صرف حکومت کرنا نہیں ہے، مقصد معاشرے کو عالم بنانا ہے، مقصد ذہن سازی کرتی ہے، مقصد ایک ایسا معاشرہ جس میں بچے قاسم جیسے ہوں، جس میں جواں اکبر جیسے ہوں، جس میں خواتین زینب جیسی ہوں، جس میں ہمارے بزرگ حبیب ابن مظاہر جیسے ہوں۔ دیکھیے ہم بہت ظاہر پرست بن چکے ہیں، یہ ظاہر پرستی ہمیں تباہ و برباد کر رہی ہے۔ آج ہر اہل بیت کے ماننے والے کے گھر کی چھت پر حضرت عباس کا علم موجود ہے۔ آپ سے سوال ہے کہ آپ نے حضرت عباس کا علم کیوں لگایا؟
بھائی تو اور بھی تھے غازی عباس کے، لیکن صرف غازی عباس کا علم کہ کسی مومن نے کہا کہ مولانا یہاں سے جب ہم کربلا جاتے ہیں تو ہمیں دور سے 2 روزے نظر آتے ہیں، ایک روزہ حسین ابن علی کا، ایک روزہ غازی عباس کا، واللہ لگتا نہیں ہے کہ ایک امام کا روزہ ہے ایک غیر امام کا روزہ ہے، دور سے ایسا لگتا ہے کہ دونوں امام ہیں۔ اتنا مقام حضرت عباس کو ملا کہ مولا حسین کہیں کہ میری زیارت سے پہلے عباس کی زیارت کر کے آیا، حالانکہ امام نہیں ہے حضرت عباس، فرزند علی ہیں لیکن مقام امامت پر فائز نہیں۔ 3 بھائی اور بھی تھے جو شہید ہوئے، اتنا بڑا مقام غازی عباس کو کیوں ملا؟ فرمایا ایک صفت کی وجہ سے، وہ صفت یہ تھی جب حضرت عباس کی زیارت پڑھتے ہو نا، اس میں ہے کہ عبد صالح تھے اور اپنے امام کے مطیع تھے، اطاعت گزار تھے۔ عباس اگر عباس بنے کس چیز کی وجہ سے؟ ادب کی وجہ سے۔ جب تک ادب کسی کے وجود میں نہ ہو وہ مقام مودت تک نہیں آ سکتا، جب تک گھروں میں ادب نہ ہو تب تک وہ ایمان کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ اب میرے گھر کی چھت پر حضرت عباس کا علم ہے، کس عباس کا علم؟ جو عباس سے با وفا اور عباس سے با ادب 2 صفات تھیں، وفا کی انتہا اور ادب کی انتہا۔ اب میں نے علم تو لگا لیا، دیکھیے کسی کو 5,000 دیے جائیں نا، جا کے ایک علم بناؤ تو بڑا آسان ہے علم بنانا، کسی کو 50,000 دیے جائیں امام حسین کا تابوت بناؤ، بڑا آسان ہے تابوت بنانا، کسی کو 1 کروڑ دیا جائے جا کے امام بارگاہ بناؤ، بڑا آسان ہے امام بارگاہ بنانا، لیکن سب سے مشکل کام یہ ہے کسی کو بولا جائے اپنے وجود میں عباس کے ادب کو پیدا کرے۔ ایک ہے ایک لکڑی کو عباس کا علم بنانا، دوسرا یہ ہے اپنے وجود کو عباس کا علم بنانا، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اگر گھر پر عباس کا علم ہے تو گویا میں پورے محلے میں پیغام دے رہا ہوں میں اس عباس کا ماننے والا ہوں جو با ادب تھا، جو کبھی بھائی کے سامنے لب کشائی نہیں کی، زہرا کی بیٹی کے سامنے کبھی بولا نہیں، طاقت کے ہوتے ہوئے جب تک حکم نہیں تھا تلوار نیام سے نہیں نکالی، وہ عباس، اس عباس کا ماننے والا ہوں، اور اسی غازی کا علم میری گھر کی چھت کے اوپر ہو اور گھر کی چھت کے نیچے۔ بیٹا باپ سے بے ادبی کرے، بیوی شوہر سے بے ادبی کرے، بھائی بہن آپس میں بے ادبی کرے، اور عباس کا علم بھی چھت پہ لہرا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ غازی عباس کو جواب کیا دو گے؟ وہ نہیں کہیں گے تو نے اپنی چھت پہ میرا علم لگایا، لیکن اگر اس چھت کے نیچے وہ اب ادب نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں سب سے مشکل ترین شبیہ، سب سے آسان ترین شبیہ جو ہم بناتے ہیں، علم کی شبیہ، تابوت کی شبیہ، ذوالجناح کی شبیہ آسان ترین شبیہ ہے، فرمایا سب سے مشکل ترین شبیہ ہے شبیہ کردار حسین ابن علی، اور فرمایا یہ شبیہ جب کوئی بنا لیتا ہے نا پھر خط حسین لکھتے ہیں کہ من حسین ابن علی، حسین کی طرف سے، کسے؟ اپنے بھائی حبیب ابن مظاہر کو، حالانکہ خونی رشتہ نہیں ہے لیکن امام حسین نے کہا میرا بھائی۔ مولا علی نے کہا سلمان فارسی سلمان و منا اہل البیت، کسی نے اعتراض کیا مولا سلمان نہ سید ہے نہ بنو ہاشم ہے، آپ نے کیوں کہا منا اہل البیت، ہم اہل البیت میں سے؟ امام نے کہا تو جب جب سلمان کو دیکھے گا تجھے تب تب علی کی یاد آئے گی۔ قرآن کی آیت بھی ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، کون ہے جو خود کو رنگ خدا میں رنگ دے؟ یہ دنیا رنگ کی دنیا ہے، تیرے وجود میں رنگ کون سا ہے؟ یا تیرے اندر رنگ حسین ہے یا تیرے اندر رنگ عباس ہے؟ حضرت عباس سے اگر کوئی چیز سیکھنی ہے نا وہ ادب ہے، امام حسین سے اگر کوئی چیز سیکھنی ہے نا وہ مقام صبر ہے۔ اکثر گھروں میں جب جھگڑے ہوتے ہیں ہم سب سے بڑی ایک مسٹیک کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، مثلا ساس اور بہو میں جھگڑے ہوتے ہیں، نندوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، یہ بیچارہ مرد پریشان ہو جاتا ہے کیا کرے، ماں کی سائڈ لے تو بیوی پریشان، بیوی کی سائڈ لے تو ماں پریشان، بہنوں کی سائڈ لے تو بیوی پریشان، کیونکہ ہمیں تربیت نہیں بتانا۔ اگر ہم نے اہل بیت کے کردار سے کچھ وہ فرامین سیکھ لیے ہوتے تو آج دنیا بھی جنت ہوتی، آخرت بھی جنت بن جاتی۔ گھر کا ماحول بھی ایسا ہو جیسا حسین ابن علی کے گھروں کا ماحول تھا نا۔ ہمیں یہی چیزیں تو محمد و آل محمد سے سیکھنی ہے نا۔ اگر یہ بندہ
رسول خدا کو مانے، وہ بندہ حضرت عیسیٰ کو مانے، یہ مولا علی کو مانے، وہ مثلا کسی خلیفے کو مانے، ہم مختلف شخصیات کو ماننے والے ہیں۔ اگر ہم سب کے گھروں کا ماحول ایک ہو تو کسی کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا کو بتاؤ کہ علی والوں کے گھر کیسے ہوتے ہیں، دنیا کو بتاؤ کہ سیدہ زینب کے ماننے والوں کے گھر کیسے ہوتے ہیں۔ فرق ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شیعہ محلے میں جائے نا تو بولے میں ایسے محلے سے ہو کر آیا ہوں جہاں مجھے اخلاق مصطفیٰ نظر آیا، جہاں مجھے اخلاق مرتضیٰ نظر آیا۔ اگر 10 دکان ہو نا بیچنے والے، ایک علی بن ابی طالب کا ماننے والا ہو، ہر بندہ تیری دکان پہ کھڑا ہو، ارے دوسرے تو ملاوٹ کرتے ہیں لیکن یہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ ایمانداری سے اپنی چیزوں کو بیچتا ہے۔ مولا فرماتے اس طرح بنو کہ دنیا دیکھے تجھے پر تعریف علی کی کرے۔ ولا تکونوا لنا شیئا، باعث زینت بننا، کبھی باعث ذلت نہ بننا۔ اب گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، ہم سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں؟ ماں کو بٹھاتے ہیں، بہن کو بٹھاتے ہیں، بیوی کو بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں آپس میں محبت کرو، محبت کے ساتھ چلو، گھر میں جھگڑے نہیں ہوئے۔ سب سے بڑی غلطی مولا فرماتے ہیں ان للقلوب اقبالا وادبارا، دل جو ہے نا یہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یہ کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے نفرت کرتا ہے۔ مجھے ایسے جوان بھی ملے جو کہنے لگے ہمیں اپنا باپ بھی اچھا نہیں لگتا، ایسے لوگ بھی ملے۔ ایک جوان نے کہا مجھے اپنی ماں اچھی نہیں لگتی۔ تبھی پروردگار عالم نے قرآن میں کبھی حکم نہیں دیا کہ مثلا بھائی بہن آپس میں محبت کرے یا اولاد والدین سے محبت کرے۔ حکم محبت نہیں، محبت کوئی کرے گا کوئی نہیں کرے گا۔ تبھی گھروں میں جب جھگڑے ہوتے ہیں تو یہ نہ بولا کرو آپس میں محبت کرو، وہ آپ کے سامنے تو بولتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے محبت کریں، لیکن دل ہی دل میں بولیں گے اس کی شکل منحوس کی مجھے نہیں پسند، میں اس سے محبت کیسے کروں؟ جو گھر میں دن رات لڑتے رہے وہ آپس میں محبت نہیں کر سکتے۔ اب ماں کو بولو بہو سے محبت کرو، کہیں گے مجھے اس کی شکل اچھی نہیں لگتی۔ بیوی کو بولو کہ میری بہن سے محبت کرو، کہیں کتنے جھگڑے ہو چکے ہیں یہ بات ہی نہ کرے، مجھے اس کی آواز ہی اچھی نہیں لگتی۔ تو اہل بیت کہتے ہیں محبت نہیں، ان کو بولو دل میں جو کچھ بھی ہے وہ تو جانو، تیرا کام جانے، لیکن با ادب بنو۔ باپ کافر ہے یا کچھ بھی ہے پسند نہیں، اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تیرے دل کو پسند نہیں تیرا باپ، کوئی بات نہیں، لیکن بے ادبی نہ کرو۔ وَلَا تَقُولُوا لَهُمْ أُفٍّ، ادب کا تقاضا، ادب کی ابتدا ہے زبان، بے ادبی کی ابتدا ہے زبان۔ ایک خاتون کے لیے عرض کر رہا ہوں، بے ادبی زبان سے ہوتی ہے، وہ شوہر سے ہو یا ساس سے ہو۔ اگر کوئی پسند ہے یا پسند نہیں ہے وہ آپ کے دل کا مسئلہ ہے، لیکن اہل بیت فرماتے ہیں بے ادبی نہ کیا کرو۔ پسند نہیں بے ادبی نہ کرو، خاموش ہو کے چلے جاؤ، پسند نہیں گالی نہ دو۔ ہم یہی کہتے ہیں نا شیعہ تمہیں اچھے نہیں لگتے، نہ لگے لیکن بے ادبی نہ کرو۔ ایک لمحہ مجھے علی بن ابی طالب کی زندگی کا دکھاؤ۔ آج ان چیزوں کو جھٹلایا جا رہا ہے 70,000 ممبروں سے، سب کو شتم، یعنی مولا علی پر لعن بھی کیا گیا علیہ باللہ، اور ساتھ میں علی کو برا بھلا بھی بولا گیا۔ لیکن مولا کی زندگی کا ایک لمحہ دکھاؤ کہ علی نے بے ادبی کی ہو، جواب علی نے گالی دی ہو، نہیں۔ امام فرماتے جو وہ کر رہا ہے وہ اس کا کردار ہے، جو علی کر رہا ہے وہ علی کا کردار ہے۔ جنگ صفین اتنی بڑی جنگ مسلمان کے 2 گروہوں میں ہوئی، ایک لشکر کا سپہ سالار علی بن ابی طالب، دوسرے لشکر کا سپہ سالار ابو سفیان کا بیٹا۔ سب سے پہلے اس نے علی کے لشکر والوں کے پانی بند کر دیا، 3-4 دن تک لوگوں کو پیاسا رکھا۔ لوگ علی کے پاس یا علی پانی نہیں، لشکر والے پیاس سے مر رہے ہیں۔ امام جنگ کے لیے تیار ہوئے اور مولا نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پانی پر حملہ کیا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ علی حملہ کرے اور علی جیت نہ سکے۔ جب مولا نے حملہ کیا وہ پورا پانی اب کس کے قبضے میں آ گیا؟ علی کے قبضے میں آ گیا۔ ایک مظلومیت امیر المؤمنین یہ تھی کہ اپنے علی کو نہیں جانتے تھے پر دشمن علی کو جانتا تھا۔ عمرو عاص کے پاس گئے، اے عامر اب خیر نہیں، کہ کیوں؟ کہ علی پانی پر قابض ہو گیا، اور تو جانتا ہے علی کے قبضے میں کوئی چیز آ جائے تو چھڑانا اتنا آسان نہیں ہے۔ کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں، کہ کیوں نہیں؟ کہ میں علی کو جانتا ہوں، علی کسی پیاسے پہ پانی بند نہیں کرتا، چاہے علی کے قبضے میں جا کر پانی مانگ لو،
دشمن آئے علی کو جانتا ہے. مظلومیت یہ ہے اپنے علی کو نہیں جانتے تھے. آئے علی بن ابی طالب کے پاس کہ یا علی پانی ہمارے قبضے میں آئے, اب ہم جنگ جیت جائیں گے, بس ایک ہفتہ پانی بند کریے, ہمیں پتا ہے میرے شام کے لشکر والے پیاس میں ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں کریں گے, لڑ نہیں سکتے. امام نے کہا میں پانی بند نہیں کروں گا. یا علی جنگ جیت جائیں گے, ہم صفین کی جنگ, واللہ اگر علی ایک ہفتہ پانی بند کر دے پوری جنگ مولا کے ہاتھ میں ہوتی, پورے لشکر پہ مولا قابض ہو جاتے. مولا علی نے جملے فرمائے. امام فرماتے علی جنگ جیتنے کے لیے نہیں آیا, علی انسانیت جیتنے کے لیے آیا. علی حق علی حق علی حق علی حق علی علی قبر کے جانا. ہم جنگیں جیتنے کے لیے نہیں آئے. کربلا میں تجھے لگتا یہ تھا کہ یزید جیت گیا, لیکن حسین نے انسانیت کو جتوایا. مقصد اہل بیت قطعاً کبھی نہیں رہا کہ جنگیں جیتیں. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے فلاں نے اتنے ملک فتح کیے. علی بن ابی طالب نے کون سی فتوحات کی؟ علی انسان ساز تھے. مولا کا کبھی ہدف نہیں تھا کہ ملکوں کو فتح کرتے جائیں. فتح کیے تو کون سا تیر مار دیا, پاکستان بھی فتح ہوا, یہ سارے ملک فتح ہوئے. آج کردار آپ کو نظر نہیں آتا, صرف کلمہ لا الہ الا اللہ نظر آتا ہے, کلمہ محمد رسول اللہ نظر آتا ہے. امام نے انسان سازی کی. امام نے کہا میں ملکوں کو فتح نہیں کرتا, علی کرداروں کو فتح کرتا ہے. تم نے اداروں کو مسلمان بنایا, علی نے ایک کو سلمان بنایا, ایک کو میں سمجھ تمہار بنایا. ایک ایسا بنا دو جو کروڑوں پہ بھاری ہو. فائدہ کیا کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھا جائے لیکن دل میں ایمان نہ ہو. فائدہ کیا کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھا جائے لیکن اسی معاشرے میں شراب بھی ہو, ناچ گانا بھی ہو, اسی معاشرے میں دین پروردگار عالم کی دھجیاں اڑائی جائیں. تو کھوکھلا اسلام کسی کام کا نہیں. مولا کی جتنی جنگیں ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ تھی کہ جب تک صحیح اسلام نہیں آتا تو صحیح اسلام پھیل نہیں پاتا. یہ کیسا اسلام ہے جس کے حکمران یزید جیسے ہو؟ یہ کیسا اسلام ہے جس کے حکمران بنو عباس و بنو امیہ جیسے ہو؟ یہ کیسا اسلام ہے کہ شراب پی کر نماز پڑھائی جائے, مصلی عبادت پر الٹیاں کی جائے, صبح کی 2 رکعت 4 رکعت میں بدل دی جائے, جمعے کی نماز کا حلیہ بدل دیا جائے؟ یہی وہ اسلام تھا جس سے علی کو خوف تھا. علی انسان سازی کے لیے آئے تھے, مسلمان کو حقیقی مسلمان بنانے کے لیے آئے. تبھی مولا نے ساری جنگیں مسلمانوں کے ساتھ لڑی کیونکہ اسلام کا حلیہ بگڑ چکا تھا, اسلام کی شکل بگڑ چکی تھی. امام نے کہا علی جنگ جیتنے کے لیے نہیں آئے, علی انسانیت کو جیتنے کے لیے آئے ہیں. تو کسی نے کہا یا علی ایک ہفتہ نہیں, بس جتنے دن اس نے پانی بند کیا, اس نے 3 دن ہمارا پانی بند کیا, کم از کم بدلہ تو لینے دیجئے. آپ بھی 3 دن پانی بند کریے, 3 دن کے بعد پانی دیجئے. یہ کہنا تھا. علی کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی. امام فرماتے کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے 3 دن پانی بند کیا, علی بھی 3 دن پانی بند کرے. پھر یہ بتا ابو سفیان کے بیٹے میں اور ابو طالب کے بیٹے میں فرق کیا ہو جائے گا؟ کہ علی کا چاہنے والا یہ بولے کہ میرا مخالف مجھے گالیاں دیتا ہے اور میں بھی اسے کوئی 100 گالیاں اور سناؤں گا, پھر تجھ میں اور اس میں فرق کیا ہوا؟ وہ اپنا منہ کالا کر رہا ہے, تو اپنا منہ کالا کر رہا ہے. مولا فرماتا ہے تو یہ بیان کر کہ تو علی کا چاہنے والا ہے. کیا کردار تھا اہل بیت کا. کسی نے کہا مولا ایک بندہ مسافر آیا ہے, رہنے کے لیے جگہ نہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں. امام نے کہا میرے ساتھ والے گھر میں اسے رہا دے. گھر دیا, کھانا دیا, 2-3 دن امام کے گھر میں اس نے کھایا پیا. جب جانے لگا تو امام نے کہا کوئی سواری ہے کہ نہیں؟ اس کے پاس سواری بھی نہیں. امام نے کہا یہ 3-4 سواریاں کھڑی ہیں, جو اچھی سواری ہو اسے دے دو. اور جب اس نے سواری لے کر نکلنے لگا تو سر جھکا کر, منہ چھپا کر امام زین العابدین سے دور دور سے چلنے لگا. اور جب مقام خدا حافظی آیا تو اس نے کہا کہ علی ابن الحسین, مجھے لگتا ہے کہ تو نے مجھے پہچانا نہیں. امام نے کہا میں تجھے کبھی بھول نہیں سکتا.
کہ پہچان لیا کہ ہاں تو وہی ہے جس نے میرے اکبر کے سینے میں برچھی ماری، کہ جانتے بھی تھے گھر دیا کھانا دیا، کہ جب ہم تیرے مہمان تھے تو نے وہ کیا جو تیرا کردار تھا، تو ہمارا مہمان تھا ہم نے وہ کیا جو ہمارا کردار تھا۔ یہ جنگ واللہ یہ جنگ کے کردار ہے، 60 سال 70 سال ہم کردار کی جنگ لڑتے ہیں، ورنہ کھانا پینا، گھر بنانا، شادیاں کرنا، بچے پیدا کرنا یہ کمال بشر نہیں ہے۔ گھر تو ایک چڑیا بھی اپنے لیے بناتی ہے، صبح سے شام تک ایک کتا بھی 2 روٹی ٹکڑوں کے لیے اپنی محنت کرتا ہے، گدھا بھی محنت کرتا ہے مجھے گھاس مل جائے پیٹ بھرنے کے لیے، بچے تو حیوانوں کے بھی ہیں۔ معصوم کا فرمان ہے دنیا میں آنا، آ کر جینا، جی کے چلے جانا یہ کمال نہیں ہے۔ دنیا میں ایک مچھر بھی آتا ہے جی کے چلا جاتا ہے، مکھی بھی آتی ہے 2 دن گزار کے جاتی ہے۔ فرمایا کمال بشر یہ ہے دنیا میں آؤ، آ کے جیو اور ایسے جیو جیسے حسین زندگی جی کر گئے۔ زندگی بندگی، میں نے کہا نا الفاظ کے مفاہیم کو اتنا بدلا گیا کہ جب مفہوم غلط ہو جائے تو عقیدہ غلط، جب عقیدہ غلط تو بندے کا عمل بھی کیا ہو جاتا ہے، غلط ہو جاتا ہے۔ میں نے کسی جوان سے پوچھا، بزرگوں سے میں نے سوال کیا، میں نے کہا ہمارے مکتب میں 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں، ایک ہے تولا، ایک ہے تبرہ۔ میں نے کہا ہے میں نے کہا تولا اور تبرہ کو مانتے ہو؟ کہا مولانا مانتا ہوں۔ میں نے کہا تولا کیا ہے، تبرہ کیا ہے؟ اتنے بڑے مفہوم کو ہم نے چھوٹا کر کے رکھ دیا۔ آپ کی کسی زیارت میں اتنی زیادہ دعائیں نہیں ہیں جتنی زیارت عاشورہ میں، 18 دعائیں ہیں زیارت عاشورہ میں۔ اگر ایک دعا بھی خدا زیارت عاشورہ سے ہماری قبول کر دے تو ہم فوراً جنتی بن جائیں۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اللہم اجعلنی محیا محمد و آل محمد۔ ترجمہ، اے خدا مجھے وہ زندگی عطا کر جو تو نے محمد اور آل محمد کو عطا کی۔ کتنی بڑی دعا ہے، مطلب میری زندگی ویسی ہو جیسی محمد اور آل محمد، وہ مماتی ممات محمد و آل محمد، اور مجھے وہ موت دے جیسی تو نے محمد اور آل محمد کو دی، یعنی مجھے شہادت کا رتبہ عطا کر۔ اللہم ارزقنی البراءۃ، اے خدا مجھے براءت کا رزق عطا کر۔ براءت ایک رزق ہے، ہر کسی کو نہیں ملتا۔ تبرہ ایک رزق ہے، ہر کسی کو نہیں ملتی۔ تولا ایک رزق ہے، ہر کسی کو نہیں ملتا۔ خدا جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ اب ہم نے کتنا مفہوم تبرہ اور تولا کو خراب کر دیا، ذہنوں کو محدود کر دیا، اور ہم سمجھ گئے کہ ہم نے اس فروع دین کے اصول کو پورا کر دیا۔ میں نے کہا تولا کیا ہے؟ کہ مولانا تولا کا مطلب علی کی ولایت کو ماننا۔ میں نے کہا تبرہ کیا ہے؟ کہ تبرہ کا مطلب مولا کے دشمن کو 8-10 گولیاں اور 8-10 گالیاں آدمی جھاڑ دے، یہ تبرہ ہو گیا۔ میں نے کہا کتنا تم نے مفہوم تولا اور تبرہ کو بگاڑ دیا ہے۔ تولا تبرہ، تولا مطلب وہ چیزیں جس کی طرف اٹریکٹ ہو، تبرہ مطلب وہ چیزیں جس سے بندہ دور ہو۔ جیسے آپ کہتے ہو منکر اور معروف، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ معروف وہ جو اپنے اندر لاؤ، منکر وہ جسے اپنے آپ سے دور کرو۔ تولا وہ جسے اپنے اندر لاؤ، تبرہ وہ جسے اپنے آپ سے دور کرو۔ لعنت کا مطلب یہی نا، خدایا میں شیطان میں لعنت بھیجتا ہوں، شیطان سے بیزار ہوں، مجھے شیطان سے دوری عطا کر، اور محمد اور آل محمد پہ صلوات بھیجتا ہوں، یعنی رحمت۔ لعنت کا ضد رحمت ہے، رحمت کا ضد لعنت ہے۔ جس پہ لعنت اس سے دور کر، جس پہ رحمت مجھے اس کے قریب کر۔ اب میں نے کہا بڑا سمپل ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں سمجھاؤ گے تو یہ بچے کیسے علی اکبر کا کردار اپنائیں گے، یہ خواتین کیسے زینبی کردار اپنائیں گی؟ کہ مولانا سمجھائیے تولا کیا ہے، تبرہ کیا ہے؟ میں نے کہا بڑا آسان ہے، جب گھر جاؤ اپنے بچوں کو، بیوی کو، سب کو بٹھاؤ اور 3 کاغذ لو، ایک کاغذ دیوار پر لگاؤ، اس کے اوپر لکھو تولا، دوسرا کاغذ دیوار پہ لگاؤ، اس کے اوپر لکھو تبرہ۔ اب تولا والے کاغذ میں وہ عادتیں، وہ صفات لکھنا شروع کر دو جو محمد اور آل محمد کے اندر تھی۔ مولا علی کے اندر کون سی صفات؟
علی سے بڑا کوئی بہادر نہیں. لکھو علی بہادر تھے، علی مشکل کشا تھے، علی فاتح خیبر تھے، علی یتیم پرور تھے، علی نمازی تھے، علی حاجی تھے، علی عابد تھے، علی نماز شب پڑھنے والے تھے، علی دعائے قبیل پڑھنے والے، علی اللہ سے راز و نیاز کرنے والے. لکھو حسن کیا تھے؟ حسن صفی تھے، حسین صابر تھے، زین العابدین بہترین عبادت کرنے والا، سجدے کرنے والے سید الساجدین، پانچویں امام باقر العلوم علم کے دیوانے تھے، جعفر الصادق سچائی کا مظہر، امام موسیٰ کاظم صبر اور غصے کو پینے والے، امام رضا جلد راضی ہونے والے. تمام تر اہل بیت کی صفات کو تولا والے کاغذ میں ایک ایک کر کے 1 2 3 and 4 5 کر کے لکھو. جتنی صفات مجھے یاد ہیں، جتنا مجلسوں سے سنا، جتنا قصیدوں سے سیکھا، جتنا ذاکروں سے سنا، وہ ساری صفات ایک کاغذ پر لکھ دو. یہ صفات تولا والی ہیں. دوسرا کاغذ لگاؤ، اس کے اوپر لکھو تورا. اب اس میں لکھو کہ علی کے دشمن کی صفات کیا تھیں. علی کا دشمن گالیاں دیتا تھا، علی کا دشمن نشہ کرتا تھا، علی کا دشمن شرابی تھا، علی کا دشمن زانی تھا، علی کا دشمن بے نمازی تھا، علی کا دشمن بے احترامی کرتا تھا، علی کا دشمن ظالم تھا، علی کا دشمن قاتل تھا. جتنی صفات ہیں. ابن ملجم شہوت پرست تھا، آنکھوں کے گناہوں کی وجہ سے علی کا قاتل بنا. شمر حسود تھا. ابن سعد مال پرست تھا، شہرت پرست تھا. قاضی شرح سکوں کی لالچ میں حسین کے قتل کا فتویٰ دیا. جتنی صفات دشمن اہل بیت کی ہیں ان کو تبرہ والے کاغذ میں لکھو اور بیچ میں تیسرا کاغذ لگاؤ اور اس تیسرے کاغذ کے اوپر اپنا نام لکھو. اب دیکھنا شروع، تولا والی صفات کتنی تیرے اندر ہے اور تبرہ والی صفات کتنی تیرے اندر ہے. اب اس بیچ والے کاغذ میں اگر زیادہ تولا والی صفات ہوں تو تیرا تولا اتنا اوپر ہے. اور خدا نخواستہ تبرہ والی صفات آ جائیں. کسی نے کہا کہ کربلا میں کس چیز کی جنگ تھی؟ کربلا میں مسئلہ نماز کا نہیں تھا، کربلا میں مسئلہ روزے اور حج کا نہیں تھا. مولا حسین کو جو قتل کرنا ہے ان میں حاجی بھی تھے، نمازی بھی تھے. وقت نماز ہوتا تھا، یہاں لشکر حسین میں اذان آتی تھی اور یہاں لشکر یزید میں اذان آتی تھی. یا مولا حسین نماز پڑھاتے تھے، شمر مؤذن تھا لشکر یزید کا، ابن سعد پیش امام تھا. تین پیش امام رکھے ہوئے تھے انہوں نے. یہ نہ سمجھنا یزید نے بھی اپنی دربار میں اذان دی، مسئلہ نماز کا نہیں، مسئلہ روزے کا نہیں تھا. نمازیں وہ بھی پڑھ رہے تھے، نمازیں یہ بھی پڑھ رہے تھے. ایشو کیا تھا کربلا میں؟ امام حسین کا جملہ سمجھو. مولا حسین فرماتے ہیں خدا رضاً برضا و تسلیماً بامرہ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. کیا جملہ فرما رہے ہیں؟ وہ فرماتا ہے خدا حسین تیری رضا پہ راضی ہے. دوسرا جملہ، یہ فکر حسین بیان کر رہا ہوں. دوسرا جملہ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِكَ، اے خدا حسین تیرے حکم کے سامنے، تیرے امر کے سامنے 100% تسلیم ہے. فکر حسین یہ ہے کہ اگر خدا کو خدا مانا ہے نا، اس کے امر کے سامنے بھی کیا ہو جاؤ؟ تسلیم ہو جاؤ. فکر یزید کیا تھی؟ شمر کہتا تھا اے خدا نماز پڑھوں گا، حج کروں گا، لیکن مجھے اپنی زندگی میں کیا پسند ہے یہ میں تجھ سے نہیں پوچھوں گا، اپنی مرضی سے کروں گا. امام نے کہا وہ حسینی نہیں ہو سکتا جو زندگی میں اپنی مرضی چلا. رضاً برضا، مرضی تیری، امر تیرا. اگر میں 5% بھی یہ بولوں نا کہ اے خدا یہ مجھے اچھا نہیں لگتا میں نہیں کروں گا، مطلب 5% میرے اندر یزیدیت ہے. اگر میں یہ بولوں نا اے خدا 10% اپنی چلاؤں گا، 90% تیری چلاؤں گا، مثلا 90% حسینیت ہے، 10% یزیدیت ہے. مولا فرماتے ہیں تسلیماً لامر، اگر خدا کو مانا ہے تو امر خدا کو بھی مانو، اگر علی کو مانا ہے تو حکم علی کو بھی مانو. آج سارے مسلمان کہتے ہیں ہم بھی علی کو مانتے ہیں.
مسئلہ علی کے ماننے کا نہیں ہے، مسئلہ علی کے حکم کے ماننے کا ہے۔ شیعہ علی کو بھی مانتا ہے، علی کے حکم کو بھی مانتا ہے۔ مسئلہ حکم اہل بیت کا ہے، مسئلہ حسین کے ماننے کا نہیں ہے۔ ایک ہندو بھی مولا حسین کو مانتا ہے، ایک مسیحی بھی امام حسین کو مانتا ہے۔ ایشو یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، حسین کو ماننا بڑی بات نہیں، حسین کے حکم کو ماننا بڑی بات ہے۔ سارا کوفہ حسین کو مانتا تھا، حکم حسین کی اطاعت نہیں تھی۔ امام نے کہا تسلیما لامر، اگر حسین نے تجھے مانا ہے تو تیرے حکم کو بھی مانے گا۔ یہ بالکل ایسے ہے، میں مجلس میں آؤں تو مولا حسین کے کردار میں چل جاؤں اور میرا رنگ رنگ حسین، اور خدا نخواستہ یہی مومن جو مجلس حسین میں آیا اگر اس کی شادی میں چلا جائے بندہ تو بولے مولا حسین مجلس تو ایسے کروں گا جیسے آپ نے کہی، لیکن بیٹے اور بیٹی کی شادی ایسے نہیں کروں گا جیسے آپ نے کہی، وہ میں ویسے کروں گا جیسے مجھے پسند ہے۔ تسلیما لامر نہیں۔ آج ایک مومن کی ہم شادی میں گئے، بیٹھا نہیں گیا ہم سے، مکس گیدرنگ، خواتین مرد آپس میں مکس، مردوں کو بلایا گیا دلہن کے فوٹو نکالنے کے لیے۔ یہ مقام ادب نہیں ہے۔ محبت و مودت کا تقاضا ہے کہ ہر جگہ اہل بیت کو حاضر مانا جائے۔ اگر اللہ کو مانا ہے حکم خدا کو مانو، اگر حسین کو مانا ہے حکم حسین کو مانو۔ اپنے پورے وجود اور بدن کو ایسا بناؤ جیسا امام حسین علیہ السلام کو پسند ہے۔ تبھی ایک شخص آیا میرے چوتھے امام کے پاس، مولا میرے بیٹے کی شادی ہے۔ امام نے فرمایا کربلا کے بعد میں نے شادیوں میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ کہ مولا تمنا ہے آئیے، کہ آئیں گے، لیکن اپنی شادی میں تھوڑا میرے حسین کا ذکر کیا کر۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہماری محفلوں میں اہل بیت آتے ہیں؟ زندگی اگر ایسی بنے، اتنے سخت فرامین رسول خدا کے، فرمایا جس نے مال دنیا کی خاطر اپنی بیٹی کی شادی کرائی کسی شرابی، کسی زانی، کسی بدبخت سے، کیوں صرف مالدار تھا، فرمایا جب یہ مر جائے گا نا اس کے نام اعمال میں لکھ دو اس نے بیٹی کی شادی نہیں کروائی بلکہ اپنی بیٹی کا قتل کر دیا، یہ قاتل ہے اپنی بیٹی کا۔ فرمایا یہ نسلیں جو خدا نے ہمیں دی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ امانت الہی ہیں، انہیں ایسا بنا جیسا حسین نے کربلا میں اپنے اکبر کو بنایا تھا۔ کربلا میں بوڑھا بھی ہے، کربلا میں جوان بھی ہے، کربلا میں رنگ کا کالا بھی ہے، کربلا میں رنگ کا سفید بھی ہے، کربلا میں سنی بھی تھے، کربلا میں شیعہ بھی تھے۔ امام نے سب کو کربلا میں جمع کیا، بتانے کے لیے جو مجلس بپا کرتے ہو نا، یہ بھی سب کو جمع کرنے کے لیے ہے، لیکن اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کرو جو جذبہ حریت۔ فرمایا اس در پہ کسی چیز کی کمی نہیں، بس آؤ خلوص دل سے نیت کر کے آؤ۔ حسین اپنا دامن پھیلا کر بیٹھے ہیں کہ کون ہے جو دامن حسین میں حر بننا چاہتا ہے۔ کتنا بوڑھے تھے جناب جون، یہ مسلمانوں کو اپنے دوستوں کو بتائیے۔ کربلا میں نواسے رسول بھی قتل ہوئے، کربلا میں اصحاب رسول بھی قتل ہوئے۔ جون ابو ذر کا غلام تھا، دیا رسول کو، رسول دنیا سے گئے، امام علی کی غلامی میں آئے، مولا علی دنیا سے گئے، امام حسن کا غلام بنا، امام حسن دنیا سے گئے، امام حسین کا غلام بنا۔ فرماتے عاشورہ کا دن ہے کہ بوڑھا صحابی، کمر جھکی ہوئی، ہاتھ میں عصا، ابرو اتنے بلند کہ آنکھوں پہ پڑے، امام کے پاس آئے کہ مولا مجھے اذن جہاد دیجیے۔ امام نے فرمایا جون تم نے پوری زندگی رسول کے گھرانے کی خدمت کی، میں نہیں چاہتا تجھے زخموں میں دیکھوں۔ جون حسین نے تجھ سے جہاد اٹھا لیا، جنت کی بشارت جیتے جی دے رہا ہوں، جا اپنے بڑھاپے کو سکون سے گزار۔ رو کے کہنے لگا کہ مولا وہ غلام کیسا جو خوشیوں میں ساتھ رہے اور مصیبت میں چھوڑ کے چلا جائے، وفاداری تو دیکھو۔ کہ جون میں نہیں بھیج سکتا تو نے میرا بچپنا دیکھا ہے، میں نے تیرے ہاتھوں میں کھیلا ہے جون۔ تو اس نے ایک جملہ کہا کہ مولا کہیں ایسا تو نہیں میرا رنگ کالا ہے، لوگ کہتے ہیں تیرے بدن سے بو آتی ہے،
مجھے قابل نہیں سمجھ رہے، یہ کہنا تھا امام نے سے سینے سے رکھ دیا کہ جان یہ فلسفہ ہمارے گھر میں نہیں چلتا، یہاں رنگ کو نہیں دیکھا جاتا، یہاں کرداروں کو دیکھا جاتا ہے، یہاں رفتاروں کو دیکھا جاتا ہے۔ بیٹا چاہے یزید کا کیوں نہ ہو، اگر کردار اچھا ہے اہل بیت اسے اپنے ساتھ بلا لیتے ہیں۔ بیٹا ہارون کا تھا، کردار اچھا تھا، نماز پڑھانے امام موسیٰ کاظم چلے گئے کہ ہمارے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 5 امام کے پاس جب ایک شخص گیا نا کہ مولا میں نے زیارت عاشورہ پڑھی، اس میں زیارت عاشورہ میں آپ نے لعنت کی ہے آل بنو امیہ پہ۔ مولا میں بھی بنو امیہ کی نسل سے ہوں، کہ یہ لعنت میرے اوپر بھی آ رہی ہے؟ میں تو آپ کا عاشق ہوں، میں تو بیزار ہوں اپنے آبا و اجداد سے۔ امام نے کہا جب تو ہمارے پاس آ گیا تو اس کی آل میں ہے ہی نہیں۔ تم نے نہیں سنا سلمان و منہ کو ہم میں سے ہے، تو اس حال سے نکل جاتا ہے کیونکہ تیرا کردار اچھا ہے۔ یہ نہیں کہ تیرا باپ و اجداد کون ہے، تیرا کردار بتاتا ہے تیرا تعلق کس نسل سے ہے، تیرا کردار بتاتا ہے تیرا تعلق کس قبیلے سے ہے۔ امام نے کہا جان چلا جا، حسین نے تجھے آزاد کر دیا، اب اگر غلامی بھی کرنی ہے زین العابدین کی کرو۔ مولا خیمے میں سو رہے تھے، امام نے محسوس کیا کوئی مولا کے قدموں کو چوم رہا ہے۔ آنکھیں کھولی، دیکھا بوڑھا غلام جون ہے۔ امام نے کہا بابا جون کیوں میرے قدموں کو چوم رہے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ آقا حسین نے جہاد پہ جانے سے منع کر دیا۔ کہ کیا بولا؟ کہ میں نے آزاد کر دیا، زندگی سکون سے گزار۔ کہ جون سکون سے زندگی گزارو نا، جب بابا نے جہاد اٹھا لیا، جنت کی بشارت دے دی، کہ رو کے کہنے لگا مولا میں کیسے ہو سکتا اپنے امام کو شہید ہوتا ہوا دیکھوں اور سکون میں رہوں؟ جنت مجھے پکار رہی ہے اور میں جنت کی طرف نہ جاؤں۔ آپ سفارش کریے اپنے بابا سے۔ امام نے سفارش کی۔ اب روایت کے جملے ہیں، تاریخ نے نہ ایسا غلام دیکھا، تاریخ نے نہ ایسا آقا دیکھا۔ کہا کہ مولا گھوڑے پہ چڑھ کے جاؤں گا، لیکن اتنا بوڑھا تھا گھوڑے پہ پاؤں رکھ نہ پایا۔ کہ پیدل جاتا ہوں، کمر پہ کس کے کپڑا باندھا تاکہ کمر جو جھکی ہوئی تھی وہ تھوڑی سیدھی ہو جائے۔ کہتے کمر سیدھی ہوئی، ماتھے پہ رومال باندھا، للکار کے کہنے لگا اے لشکر یزید، حسین کا سپاہی تجھ سے لڑنے آیا۔ یزیدیوں نے کہا ابن سعد ایک بندہ ہمیں للکار رہا ہے، کسے بھیجے مقابلے کے لیے؟ کہ کون ہے؟ کہ بوڑھا جون ہے۔ ہنس کے کہنے لگا حسین کہ یہ مقام آ گیا کہ بوڑھے بھیج رہا ہے۔ کہ امیر کس طرح ماریں؟ 2 منٹ کا کھیلے جائیں گے، بوڑھے کو مار کے آ جائیں گے۔ کہ اس کو تیر سے نہ مارنا، تلوار سے نہ مارنا، نیزے سے نہ مارنا۔ کہ امیر پھر کیسے ماریں؟ کہ میں جانتا ہوں حسین کے گھر کا بچہ بچہ اس بوڑھے سے بڑا پیار کرتا ہے، میں چاہتا ہوں ایک ایک بچے کو تکلیف دوں، اسے ایسی موت دوں۔ کہ امیر کیسے ماریں؟ کہ تیر و تلوار سے نہ مارنا، اسے اتنے پتھر مارو کہ حسین اس کا تڑپنا دیکھیں۔ عشق کرتے تھے امام حسین اپنے غلاموں سے، آج بھی عشق کرتے ہیں اپنے شیعوں سے۔ اگر تجھے محسوس ہونا کہ حسین کے دل میں تیرے لیے عشق کتنا ہے، بندہ ایک لمحہ بھی اپنے مولا کو ناراض نہ کرے۔ کہ ہجوم آیا اور ہجوم نے پتھر لیے، چھوٹے بڑے پتھر، اور نبی کے بوڑھے صحابی کو اتنے پتھر مارے کہ تڑپ تڑپ کر زمین کربلا پہ گر پڑا۔ اب لشکر یزید کا سپاہی کہتا ہے میں نے بڑے غلام دیکھے، بڑے آقا دیکھے، لیکن نہ ایسا غلام کبھی دیکھا، نہ ایسا آقا کبھی دیکھا۔ کہ جب زمین پر گرا نا تو گر گر کر کہا کہ مولا غلام نے قربانی کا حق ادا کیا، کہ غلام سے راضی ہو گئے۔ کہ حسین برق کی رفتار کی طرح، چند صحابی ہیں جن کے جنازوں پہ امام حسین آئے ہیں، برق کی رفتار کی طرح جون کے جنازے پہ پہنچے۔ کہ خون اتنا بہہ چکا تھا، آنکھوں میں کھلنے کی طاقت نہیں تھی۔ مولا حسین جب اس کے سرانے پر بیٹھے نا، جون نے ہلکی سی نگاہ کھولی، دیکھا حسین میرے جنازے پر بیٹھے ہیں۔ کہا جون نے ادب کے مارے اپنے قدموں کو جمع کرنا شروع کیا کہ مولا بیٹھا ہے اور غلام لیٹا ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، بس کرنا تھا۔ امام حسین نے کہا استریح جون، آرام سے رہو، یہ مقام ادب نہیں ہے جون۔ ایک مرتبہ حسین نے سر اٹھایا اور سر اپنی گود میں رکھا،
لشکر یزید کا سپاہی کہتا میں نے کبھی ایسا غلام نہیں دیکھا، کبھی ایسا آقا نہیں دیکھا۔ جب حسین نے سر گود میں رکھا نا، جون نے فوراً اپنا سر خاک کربلا پہ گرا دیا۔ کب پھر مولا حسین نے گود میں رکھا، پھر اس نے خاک کربلا پہ گرا دیا۔ حسین نے کہا جون ایسا کیوں کر رہے ہو، سر میری گود میں رکھو۔ کہا مولا یہ گود علی اکبر کے لیے بنی ہے، یہ گود اس غلام کے لیے نہیں بنے۔ امام نے پھر سر اپنی گود میں رکھا۔ لشکر یزید کا سپاہی کہتا میں نے آخر تک دیکھا غلام راضی نہ ہوا کہ اپنا سر اپنے مولا کی گود میں رکھے۔ کہ یہ منظر جب میں نے دیکھا میں سمجھ گیا کہ آقا اپنے غلام سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ کہ سر جب اس نے زمین کربلا پہ رکھا، سر وہیں پڑا رہا۔ حسین نے دیکھ لیا یہ راضی نہیں ہوگا کہ اپنا سر میری گود میں رکھے۔ کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حسین نے اپنے سر کو جھکانا شروع کیا، جھکانا شروع کیا، یہاں تک کہ حسین نے اپنے رخساروں کو جون کے رخساروں پہ رکھ دیا اور کہا جون تو نے حق ادا کر دیا، تجھ سے میں حسین بھی راضی، میری اماں زہرا بھی راضی۔ ایسی قسمت لائے خدا ہماری، جب بدن سے روح نکلے تو وقت کا امام ہمارے جنازوں پر آئے۔ ایسا نہیں کہ کوئی نہیں، ایک مشہد کی خاتون تھی جس کا جنازہ امام زمانہ نے پڑھایا تھا۔ پوچھا اس خاتون کا ایسا کون سا عمل تھا کہ شاہ کے زمانے میں جب حجاب پہ پابندی تھی، یہ خاتون 14 سال اپنے گھر سے باہر نہ نکلی، کہیں میرا امام زمانہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور جب رات کو انتقال کر گئی تو چند صحابیوں کے ساتھ امام زمانہ اس کا جنازہ پڑھانے آئے۔ یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں، لیکن مودت کا مقام اگر آ جائے نا، قربانی کا جذبہ آ جائے، جب ہر چیز قربان کرنے کی صلاحیت رکھو۔ یہ عبادات اسی لیے ہیں کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے بندہ اپنا وقت اپنا مال راہ خدا میں قربان کر سکتا ہے کہ نہیں۔ مجلس حسین قربانی کی ہلکی سی جھلک ہے۔ آپ لوگوں کو نظر و نیاز کھلاتے ہو، مال کی قربانی ہے، اپنا ٹائم دیتے ہو، وقت کی قربانی ہے، گریہ کرتے ہو، آنسوؤں کی قربانی ہے۔ اور فرمائیے مت سمجھنا یہ معمولی آنسو ہے، اپنی ماں پہ رو، بیٹوں پہ رو، ان آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں، لیکن ایک آنسو جب حسین کے غم میں بہاتے ہو۔ میرے چھٹے ماں فرماتے ہیں تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے، ایک ایک آنسو کو اپنے رومال میں جمع کرتی ہے، وہ کسی کا احسان نہیں اٹھاتے۔ اگر کوئی دیگ چاول کی اتارتا ہے، ایک ایک چاول کے دانے کا حساب ہے اہل بیت کے پاس۔ فرمایا کبھی اپنے وقت کو ضائع نہ کیا کرو، اے مومن یہ زندگی خواب ہے، خواب کی طرح گزر جائے گی، اس خواب کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کیا کرو۔ ایسی زندگی گزارو کہ قبر میں حسین کی شفاعت، برزخ میں مولا حسین کا ساتھ۔ 40 کے دن تھے، ایک مولا کا زائر، اللہ آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ 40 بڑی کرامات کے دن ہیں، انشاءاللہ کل جہاں مجلس سے وہاں تھوڑے رائز بیان بھی کریں گے۔ تو یہ بوڑھا زائر تھا، فقیر تھا، بدن سے معذور تھا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ مولا حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، رو پڑا، کہنے لگا مولا آپ کی زیارت صرف ان کے لیے ہے جو مالدار ہیں، فقیروں کے لیے آپ کی زیارت نہیں، آپ کی زیارت میں صرف وہ آتے ہیں جو جسم سے صحیح سالم ہیں۔ مولا میرا نہ کوئی بیٹا ہے نہ بچے ہیں، میں آؤں تو کیسے آؤں، اوپر سے آ بھی سکوں مولا پیسے نہیں، کوئی لاتا نہیں، اس معذور کو کون سنبھالے۔ کہ مولا آپ تو کریم ہیں، کریم کسی کو محروم نہیں کرتا۔ رو کے سو گیا، خواب کے عالم میں مولا حسین کی زیارت تصریح ہوئی۔ امام نے کہا اے میرے عزادہ ہم کریم ہیں، اگر کربلا آ سکتے ہو تو ضرور آؤ، لیکن اگر مجبور ہو نا میری کربلا نہیں آ سکتے، گھر بیٹھے حسین کی زیارت کا ثواب کما سکتے ہو، گھر بیٹھے۔ بولا وہ کیسے؟
کہ خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کیا کر. خلوص دل سے. بولا ایک سلام کروں گا ثواب زیارت ملے گا. کہاں؟ لیکن ایک نشانی ہے. بولا کون سی؟ کہ جب مجھ حسین کو سلام کرو نا، اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ جائیں. یہ مت سمجھ رہا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا. وہ کریم ہیں، کسی کو محروم نہیں کرتے. ہر روز ایک ثواب زیارت کما سکتے ہو، لیکن اگر یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، دلوں کو کربلا لے کر چلے. جن کو نہیں آتا لفظ حسین تو سب کو آتا ہے، کم از کم لفظ حسین دہرائیں اور وہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرے تاکہ اس مجلس کے صدقے میں خدا ہم سب کو زیارت حسین کا سبب عطا کرے. سب مل کے السلام السلام علی الحسین وعلی علی بن. بلند آواز سے شرما کرنے وعلی یہ سلام میرے سلام نہیں، امام زمانہ کے سلام. آپ محرم میں ہر نوح خاں کا نوح سنتے ہو، لیکن کبھی کبھی امام زمانہ کا نوح سنا کرو. زیارت ناہیہ امام زمانہ کا نوح سنیں گے. اپنے جد کو کیسے سلام کرتے ہیں؟ فرمایا میرا سلام ان زخمی کلامیوں پہ جن پس گردہ
حضرت خدا امام زمانہ کے جملے فرمایا میرا سلام ان زخمی گلاریوں پہ جنہیں بس گردن بان گیا تھا. میں نے بڑا سوچا کربلا میں بڑے مصائب آئے لیکن امام زمانہ نے اس مصیبت کو یاد کیوں کیا؟ شاید میرے ذہن میں جواب آیا. کہتے ہیں 11 محرم کو زینب ایسے گری جیسے عباس گرے تھے. شاید کوئی بچہ کہے مولانا یہ کیسے پڑھ دیا؟ عباس کے تو بازو سلامت نہیں تھے, زینب کے تو بازو سلامت تھے. میں نے کہا جواب میں نہیں دوں گا. امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام میری ان گٹھیوں پہ وہ جن کے ہاتھ ان کی گردن سب نے تھے. کہا زینب ایسے گری وہ جیسے عباس گھوڑے سے گرے تھے. اگلا سلام اس سے بھی بڑا درد بھرا سلام. فرمایا میرا سلام ان زخمی گلائیوں پہ جنہیں پس گردن باندھ گیا. پھر فرمایا میرا سلام ان زخمی ننے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا. مولا نے یہ نہیں کہا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا. کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ میرا کیا, کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ گانا کیا. رسول خدا کا فرمان ہے مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو. شمر بچی کو چہرے پہ تماچے مارتا تھا. رو کے کہنے لگی میرے غریب بابا او میرے پردیسی بابا. بابا میرا رخسار چھوٹا تھا لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا. میں قربان امام زمانہ کی مظلومیت میں. اگلا جملہ اس سے بھی درد بھرا جملہ ہے. فرمایا میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا. اگلا سلام میرا سلام ان زخمی ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑے مارا تھا. میں کہوں گا امام زمانہ آپ کو وہ ہونٹ یاد ہے لیکن میرا سلام ان ننی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے. وہ اللہ کسی بچے کو بابا کی کٹی گردن دکھائے. اللہ کسی بچے کو بابا کے زخمی ہونٹ نہ دکھائے. ایک منظر تھا جس میں پوری زندگی بی بی زینب روتی رہی. دنیا نے کبھی ایسی مظلومہ بہن نہیں دیکھی جیسی بہن بی بی زینب تھی. سکینہ بھی بچپن میں یتیم ہوئی, بی بی زینب بھی بچپن میں یتیم ہوئی. لیکن بی بی زینب کی یتیمی بڑی عجیب ہے.
سکینہ نے بابا کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی، زینب نے اماں زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی۔ اللہ کسی بچی کو ماں کا جنازہ بچپن میں نہ دکھائے۔ ابھی بچپنا تھا، 4-5 سال کی عمر ہے، لیکن بی بی زینب نے ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی۔ فرمایا فضا میری بیٹی زینب کو بلانا۔ جیسے بی بی زینب ماں کے قریب آئی، فرمایا زینب بیٹا وہ گٹھڑی لا کر دینا۔ بی بی زینب نے جیسے گٹھڑی کھولی، سیدہ نے کفن اٹھایا، کہا زینب یہ بابا علی کو دینا، یہ تیری اماں زہرا کا کفن۔ بی بی زینب نے کہا اماں اس کا مطلب میں زندہ رہوں گی، لیکن آپ زندہ نہ رہو گے۔ روتی ہوئی آنکھوں سے ماں سے کفن لیا۔ بی بی زہرا نے دوسرا کفن دیا، کہا زینب یہ کفن حسن کو دینا۔ اماں یہ کس کا کفن ہے؟ کہا زینب یہ تیرے بابا علی کا کفن ہے۔ روکے گا اماں اس کا مطلب زینب زندہ رہے گی، لیکن میرا بابا علی زندہ نہ رہے گا۔ روتی ہوئی آنکھوں سے دوسرا کفن لیا۔ ایک مرتبہ سیدہ نے تیسرا کفن دیا۔ بی بی زینب کہتی ہے میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی، اے خدا اللہ کرے یہ میرا کفن ہو، زینب حسن کا مرنا نہ دیکھے، زینب حسین کا جانا نہ دیکھے۔ میں نے کہا اماں یہ کس کا کفن ہے؟ روکے گا زینب یہ میرے حسن کا کفن ہے۔ بھی فرماتے میں نے کہا اماں اس کا مطلب زینب زندہ رہے گی، میرا حسن زندہ نہ رہے گا۔ وہ کفن بھی لیا۔ اب اماں نے چوتھا کفن لیا۔ میں دل ہی دل میں رو کے کہہ رہی تھی اے خدا اللہ کرے یہ زینب کا کفن ہو، زینب کبھی حسین کا مرنا نہ دیکھے۔ میں نے کہا اماں یہ کس کا کفن ہے؟ روکے گا زینب یہ بھی میرے حسن کا کفن ہے۔ اماں حسن کا کفن دھو دیا۔ او زینب میرے حسن پہ 3 برسائے جائے گے، کفن خون سے رنگے ہوگا، میرے حسن کو دوبارہ کفن دینا۔ بی بی زینب کہتی اب جو گٹھڑی دیکھی گٹھڑی خالی تھے۔ میں نے کہا الحمدللہ اے خدا تیرا شکر ہے اماں نے حسین کا کفن نہ دیا، اس کا مطلب زینب زندہ نہ رہے گی، میرا حسین زندہ رہے گا۔ ایک مرتبہ کا زینب وہ سفید کرتا لا کر دینا۔ میں نے کہا اماں یہ کس کا کرتا ہے؟ روکے کا زینب یہ میرے حسین کا کرتا ہے۔ اماں حسین کا کرتا کیوں؟ او زینب کربلا
حسین کے سینے پہ سوار ہے، رو کے کہنے لگی نمار، او اماں زہرا نے چکیا بیس کے بالا تھا، مولا حسین کی آواز آئی، زمین کربلا نیچے چلی جا، میری زینب کی نگاہ میرے اوپر نہ پڑے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارہ تجھے حسین کے چھلنی بدن کا واسطہ، تجھے حسن کے جگر کے ٹکڑوں کا واسطہ، ہمارے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آبان اور انصار میں شریک فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو عطا فرما۔